السلام علیکم، میں صدیقہ یاسمین اردو ٹاک میں آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ دلی کے اجڑنے کا حال تو ہم نے اردو کے بہت سے شعراء کے کلام میں سنا ہے، لیکن دل اور دلی کے اجڑنے کا ذکر ہمیں صرف ایک ہی شاعر کے ہاں ملتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں خدائے سخن کہے جانے والے میر تقی میر کی۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ نام محمد تقی اور تخلص میر تھا۔ 1723 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد علی تھا، جو بعد میں علی متقی کہے جانے لگے۔ ان کے والد صوفیہ کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ وہ نہایت متقی اور صوفی منش انسان تھے۔ میر کم عمر ہی تھے جب ان کے والد ان سے کہا کرتے کہ بیٹا عشق کرو، عشق ہی اس کارخانے میں متصرف ہے، عشق نہ ہوتا تو نظم کل قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ میر نے ابتدائی تعلیم والد کے دوست امان اللہ سے حاصل کی، جن سے ان کے والد کے کافی گہرے تعلقات تھے۔ میر ابھی 9 برس کے ہی ہوئے تھے کہ ان کے استاد اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ مزید تعلیم خود ان کے والد نے دی۔ ابھی میر 11 برس کے ہی بھی نہ ہوئے کہ ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، جس کے بعد میر کی زندگی میں رنج و الم کے باب در باب کھلتے چلے گئے۔ رنج کھینچے تھے، داغ کھائے تھے، دل نے صدمے بڑے اٹھائے تھے۔ والد کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد کچھ امید تھی کہ سوتیلے بھائی میر حسن ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں گے، لیکن میر حسن نے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے میر آگرہ سے دلی آ گئے۔ کچھ دن حالات بہت پریشانی میں گزرے، پھر نواب شمشاد الدولہ کے یہاں ملازم ہو گئے، جہاں ان کا 1 روپیہ روز کا مقرر کر دیا گیا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ ہی دن بعد نواب شمشاد الدولہ ایک جنگ میں مارے گئے۔ اب میر کا 1 روپے کا سہارا بھی ختم ہو گیا۔ وہ پھر دلی سے آگرہ چلے آئے۔ وہاں بھی معاشی تنگی اور خستہ حالی میں گزر بسر کرنا مشکل ہو گیا۔ میر نے آخر کار ایک بار پھر دلی کا رخ کیا۔ اس بار میر نے دلی میں سوتیلے ماموں خان آرزو کے یہاں پناہ لی۔ خان آرزو کے زیر سائے شعرگوئی کے فن میں دن بدن نکھار آتا چلا گیا اور وہ محمد تقی سے میر تقی میر ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ میر کے سوتیلے بھائی کے بھڑکانے پر خان آرزو نے بھی انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے انہیں خان آرزو کا گھر بھی چھوڑنا پڑا۔ میر ذہنی توازن کھو بیٹھے، جس کے بعد ان کی زندگی میں مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں۔ عہد جوانی رو رو کاٹی پیری میلی آنکھیں مون، عہد جوانی رو رو کاٹی پیری میلی آنکھیں مون، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ کہتے ہیں کہ میر کو آگرہ میں اپنے ہی خاندان کی کسی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا۔ عشق بھی کوئی ایسا ویسا نہیں، زندگی بھر وہ اس عشق میں گرفتار رہے، جس کا ثبوت ہمیں ان کے کلام میں نظر آتا ہے۔ پیش ہے ان کے کچھ اشعار۔ عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کبھی تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے، ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر بازا، نادان پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا، زخم جھیلے داغ بھی کھائے بہت، دل لگا کر ہم تو پچھتائے بہت۔ میر اپنی شاعری میں سادہ اور سلیس زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ درد و غم میں ڈوبی ان کی زندگی اس وقت کی تصویر کشی بھی کرتی نظر آتی ہے جب دلی کو اجاڑا گیا تھا۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ میر اپنی شاعری میں ایسے الفاظوں کو استعمال کرتے ہیں جو آسانی سے ہر کسی کے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ہمیں درد و غم، زندگی کی بے ثباتی، مایوسی، تصوف اور موسیقیت کا ہلکا ہلکا رنگ بھی نظر آتا ہے۔ جو وہ خود محسوس کرتے ہیں وہی اپنی شاعری میں بیان کر دیتے ہیں۔
کہیں وہ اپنے کلام میں تشبیہات کو جگہ دیتے ہیں، کبھی استعارے کو، کبھی وہ اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے خود کلامی کرتے نظر آتے ہیں، اور کبھی وہ خود ہی اپنے کلام کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں۔ بلبل غزل سرائی آگے ہمارے مت کر، سب ہم سے سیکھتے ہیں انداز گفتگو کا۔ میر کے بارے میں رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ غزل شاعری کی آبرو ہے اور میر غزل کے بادشاہ ہیں۔ اردو ادب میں میر کا مقام اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ بہت سے دور اردو شاعری کے گزرے ہیں جنہیں شاعروں کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، جیسے مرثیے کے لیے انیس و دبیر کا دور، ویسے ہی میر اور سودا کا دور بھی اردو شاعری کا عہد زری دور کہلاتا ہے۔ میر نے اپنی زندگی اور دل کی کیفیت کو اپنی شاعری میں ہو بیان کر دیا ہے۔ ہر پڑھنے والا ان پر بیتی ہوئی ہر بات کو خود محسوس کر لیتا ہے، اور اس طرح میر آپ بیتی کو جگ بیتی بنا دیتے ہیں۔ ان کے کلام میں بلا کا جادو ہے جو ان کے کلام کی طرف ہمیں کھینچتا ہے۔ میر نے سبھی اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، لیکن ان کی غزلوں کو اردو ادب میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ میر نے اردو کے 6 دیوان مرتب کیے جن میں ان کی غزلوں کے علاوہ رباعی، مثنوی، قصائد اور واسوق وغیرہ شامل ہیں۔ نثر میں ان کی 3 کتابیں ملتی ہیں، نکات الشعراء، ذکر میر، فیض میر۔ نکات الشعراء ان کا تذکرہ ہے۔ جب دلی اجڑی تو میر لکھنؤ آ گئے، وہاں وہ آصف الدولہ کے دربار میں ملازم ہو گئے۔ عمر کے آخری 31 سال انہوں نے لکھنؤ میں ہی گزارے۔ 1810 میں لکھنؤ میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ یہ تھا میر تقی میر کا چھوٹا سا تعارف۔ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اردو ٹاک کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور سبسکرائب کریں اور ہمارا فیس بک پیج لائک کریں۔ شکریہ۔